کیمیائے سعادت پارٹ 56۔ جب وہ دنیا کی لذت بھول جائیں گے تو خدا کی اصل دوستی جو ان کے دل میں پوشیدہ تھی پھر ظاہر ہو جائے گی۔ ان لوگوں کی مثل اس شخص کی جیسی ہے جو ایک گھر کو دوسرے گھر کی نسبت، ایک شہر کو دوسرے شہر کی نسبت یا ایک عورت کو دوسری عورت کی نسبت بہت دوست رکھتا ہے، لیکن دوسرے گھر یا شہر یا عورت کو بھی کچھ دوست رکھتا ہے۔ جب اسے گھر یا شہر یا عورت سے جسے وہ بہت دوست رکھتا ہے جدا کر دے اور اسے دوسرے کے پاس جسے کچھ دوست رکھتا ہے پہنچا دیں تو اس کے فراق میں مدت تک رنجیدہ رہتا ہے جسے وہ بہت دوست رکھتا تھا۔ جب اسے بھولتا ہے اور دوسرے محبوب کے ساتھ خوگر ہو جاتا ہے تو اصل دوستی جو اس دوسرے محبوب کے ساتھ اس کے دل میں پھر ظاہر اور غالب ہو جاتی ہے۔ جو لوگ حق تعالیٰ کو اصلاً دوست ہی نہیں رکھتے وہ عذاب میں رہیں گے، اس واسطے کہ انہیں اس چیز کے ساتھ دوستی ہے جو ان سے پھیر لی گئی، یعنی دنیا بھر۔ اب کیوں کر اس عذاب سے نجات پائیں گے کافر جو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کا سبب ایک یہ بھی ہے جو ابھی بیان ہوا ہے۔ اے عزیز، اس بات کو جان لے، جو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہی کو دوست رکھتا ہوں، خدا کو دنیا سے زیادہ دوست رکھتا ہوں اور تمام جہان کا یہی مذہب زبانی ہے، تو ایک امر اس باب کی آزمائش کے واسطے کسوٹی ہے۔ وہ امر یہ ہے کہ جب کسی کا نفس اور خواہش کوئی حکم کرے اور حکم خدا اس کے خلاف ہو، اگر وہ اپنے دل کو حکم خدا کی طرف زیادہ مائل دیکھے تو خدا تعالیٰ کو زیادہ دوست رکھتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص دو آدمیوں کو دوست رکھتا ہو، ایک کو بہت دوسرے کو کم، جب ان دونوں میں نزاع واقع ہوتی ہے تو خود کو اس کی طرف جسے بہت پیار کرتا ہے مائل پاتا ہے، اسی سے پہچانتا ہے کہ جس کی طرف مائل ہونے سے اسے بہت دوست رکھتا ہے، جب ایسا نہ ہو کہ زبان سے یہ کہنا کہ میں اسے بہت دوست رکھتا ہوں اور کچھ فائدہ نہیں کرتا، یہ کہنا فی الحقیقت جھوٹ ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنے والے اگر دنیا کے معاملات کو دین کے معاملات پر اختیار نہ کریں تو خود کو عذاب خدا سے بچاتے ہیں، اور اگر ایسا نہ کیا، یعنی دنیا کے معاملات کو دین کے معاملات پر اختیار کر لیا، تو حق تعالی ان سے ارشاد فرماتا ہے، تم جھوٹ کہتے ہو، لا الہ الا اللہ، ایسے معاملے کے ساتھ کہنا جھوٹ ہے۔ تو اے عزیز ان سب باتوں سے جو تجھے معلوم ہوئی ہے، تو نے دیکھا کہ صاحب نظر مشاہدہ باطنی سے دیکھتے ہیں، کون شخص عذاب قبر سے چھوٹے گا، اور جانتے ہیں کہ بہت خلقت نہ چھوٹے گی۔ لیکن جس طرح تعلق دنیا میں بہت تفاوت ہے، کسی کو کم ہوتا ہے کسی کو زیادہ، اسی طرح عذاب کی مدت اور شدت میں بھی بہت تفاوت ہے۔ فصل عذاب قبر سے بچاؤ کے لیے۔ اے عزیز، شاید تو یہ کہے کہ بعض احمق کہتے ہیں کہ اگر یہی عذاب قبر ہے تو ہم اس سے بے خوف و خطر ہیں، ہمیں دنیا سے کچھ علاقہ نہیں، دنیا کا ہونا نہ ہونا ہمارے نزدیک برابر ہے۔ تو ان احمقوں کا یہ دعویٰ محال ہے جب تک خود کو نہیں آزماتے ہیں، نادان ہیں۔ اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کچھ چور لے جائے، اور جو مقبولیت عزت اسے حاصل ہے اس کے کسی ہمسر کو مل جائے، اور اس کے مرید ہیں جو پھر جائیں اور اس کی مذمت کرنے لگے، اور بعین ہمہ اس کے دل میں کچھ اثر و رنج نہ ہو،
وہ شخص ایسا رہے گا کہ گویا کسی کا مال چوری ہو گیا ہو۔